نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، بس اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے طریقوں کی پیروی کریں۔ آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پچھلی نشستوں میں جو ہم نے گفتگو کی تھی، جس کا تسلسل اللہ کریم اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ اللہ کریم نے انبیاء کرام کے نام گنوائے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام۔ تسلسل سے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے وہ لوگ ہیں، محبوب لوگ ہیں، جن کو ہم نے کتابیں بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جن کا تذکرہ میں نے ذکر کیا، یہ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی۔ یعنی کہ اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں اللہ کریم کے، وہ انبیاء کرام، اپنے اپنے درجے اور فضیلت کے لحاظ سے۔ لیکن جب ہدایت یافتہ لوگوں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ انبیاء اور رسول کا آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہی وہ لوگ ہیں جو میری طرف سے ہدایت پر ہیں، جن کو میں نے ہدایت عطا کی۔ تو اے میرے محبوب، آپ اب ایسا کیجئے کہ آپ بھی ان کی ہی پیروی کیجئے۔ یہاں پر اللہ کریم نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے اقتداء، کسی کے پیچھے چلنا ہے۔ ایک ہوتا ہے پیروی، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اقتداء ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی آپ کریں۔ تو یہاں اللہ کریم نے کئی رسولوں کا ذکر کیا، کئی رسولوں کا، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو اللہ کریم نے ہر نبی کو، یاد رکھیے گا، ایک علیحدہ مقام دیا، ایک علیحدہ منصب دیا، ایک علیحدہ فضیلت عطا فرمائی، اور ایک خاص قسم کی خاصیت جو تھی، ایک خاص اللہ کریم نے اپنی طرف سے کوئی تحفہ جو تھا ہر نبی کو علیحدہ دیا۔ مثال کے طور پر اللہ کریم نے ایوب علیہ السلام کو صبر عطا کیا، اور آپ کی وجہ شہرت جو آپ کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے وہ آپ کا صبر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، صبر ایوب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا فرمائی،
ان سے قبل کسی نبی کے پاس اس قدر تفصیل کے ساتھ شریعت نہیں موجود تھی۔ پہلی جو شریعت اللہ کریم نے کتاب کی شکل میں عطا کی، جن کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اور پھر بہت بڑے معجزات جو تھے، ایسے معجزات بھی ان سے قبل کسی نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کیے تھے کہ عصا کو ڈالیں تو وہ اژدہا بن جائے اور جادوگروں کے سانپوں کو کھا جائے، بغل میں ہاتھ دبا کر باہر نکالیں تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جائے، اور پھر پتھر پر ماریں تو وہاں سے چشمہ برآمد ہو جائے۔ اس طرح کے اور کئی معجزات، یہ تو بڑے معجزات ہیں جو جن کا ذکر اللہ کریم نے قرآن حکیم میں کیا۔ ان جیسے اور بھی کئی معجزات تھے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کو اللہ کریم نے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ وہ زہد اور تقویٰ میں بڑا اعلیٰ مقام ان کو عطا کیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ رونا اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، اور یہ آپس میں رشتہ دار کزن تھے۔ لیکن چونکہ اس دور میں ہر علاقے کے لیے جب جہاں اللہ چاہتا نبی کو بھیج دیتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے زہد اور تقویٰ اور ورع عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح اور انبیاء کرام کا اگر ذکر کیا جائے تو یونس علیہ السلام ہیں، جن کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا جو ہے ان کو ایک خاص ممتاز مقام حاصل ہے۔ تو الحاضر قیاس المختصر یہ کہ ہر نبی کو اللہ کریم نے ایک علیحدہ سے ایک پہچان دی، ایک علیحدہ خاصیت عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ کریم جو بیان فرما رہے ہیں، کیا میرے محبوب، اس مضمون کو امام فخر الدین رازی جو ہیں انہوں نے بیان کیا، تو میں ان کو ہی کوٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا کہ آپ ان کے طریقوں پر چلیں، آپ ان تمام انبیاء کرام کا پہلے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ان کی اقتداء کریں، آپ ان کے طریقوں پر چلیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے اور رسولوں سے افضل تر ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ صفات کمال میں اور خصال شرف میں تمام انبیاء کرام کو جو متفرق اللہ کریم نے عطا کیا تھا، آپ کی ذات میں اس کو مجتمع کر دیا۔ یعنی کہ ایک ایک صفت، ایک ایک کمال جو تھا، جو اللہ کریم نے ایک ایک نبی کو دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے وہ سارے کی ساری صفات اور سارے کے سارے کمالات جو تھے بدرجہ اتم اور کمال پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے افضل بھی ہیں اور سب سے اشرف بھی ہیں۔ اور اللہ کریم نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات بھی عطا کیے، اس کی بھی کوئی مثال اور نظیر انبیاء کی تاریخ میں ملتی ہی نہیں ہے کہ چاہے جا کے اللہ سے مانگا جائے اور چاہے کہ اللہ خود عطا کر دے، اور اتنا عطا کر دے، اتنا عطا کر دے کہ پھر کبھی مانگنے کی بھی حاجت نہ رہے۔ اور صبر کی بات کرتے ہیں، صبر ایوب کی بات کرتے ہیں، تو جتنا صبر اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا وہ بھی آپ کا ہی ملکہ تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام پر جیسے اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو ہم نے ان کے دور میں لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم نے فقط امتوں پر فضیلت عطا نہیں فرمائی، آپ کی امت کو سب امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور آپ کو سب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ آپ ان کے طریقوں پر چلے، یہ حکم دیا جا رہا ہے نا۔ جب اللہ کریم کو بات کرتا ہے نا، کسی سے کہتا ہے تو اس کو حکم کے درجے میں آتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے نبی تھے، یہ جو میرے پیغمبر تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا میرے محبوب،
یہ سارے ہدایت پر تھے، اور اب آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے راستے پر ہی چلیں، ان کی ہی پیروی کریں، ان کی ہی، جیسے انہوں نے زندگی بسر کی آپ بھی ویسے ہی زندگی بسر کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہو اور آپ ان خصائص کو نہ اپنائیں جو ان انبیاء کرام کے پاس موجود تھے؟ جی تو سمجھ یہ بات آئی کہ جو بھی خصوصیت، جو خصوصیت اور جو شرف بھی کسی نبی کے پاس موجود تھا، اللہ کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنا لیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص رفیہ اور آپ کے شمائل جمیلہ جو تھے ان کا کوئی کائنات میں دوسرا ثانی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے انبیاء میں افضل تر کہنا جو ہے یہ واجب ہے، ماننا بھی واجب ہے کہ آپ کو جو کمال عطا فرمائے اللہ کریم نے کسی اور کو یہ کمال عطا، تمام انبیاء کے صفات جو ہیں آپ کی ذات میں اللہ کریم نے جمع کر دی۔ اور اسی طرح آپ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں تم سے اس بات کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے صرف نصیحت ہے کہ یہ جو فرض نبی کرتے آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی اپنی امت کو ہدایت دیتا رہا، اللہ کا پیغام دیتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، لوگوں کو سکھلاتا رہا۔ تو جو فرض اللہ کی طرف سے سونپا گیا انبیاء کرام کو، ہر نبی یہ کہتا رہا کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ تو یہی بات اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی کہی، کیا میرے محبوب آپ بھی ان سے کہہ دیں کہ میں جو آپ کو اللہ کی بات بتا رہا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی جو تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں جو تمہیں پڑھا رہا ہوں، سکھلا رہا ہوں، مجھے ہرگز تم سے اس کا کوئی وسیلہ یا اجرت نہیں چاہیے۔ تو یہ ہر نبی جو ہے یہ پیغام اپنی امت کو دیتا رہا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اور یہ جو سنت ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ جو سنت ہے انبیاء کرام کی، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کا دین بیان کرنا اور اجرت کی خواہش نہ رکھنا، یہ سنت رسول ہے، بلکہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اگر آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور اجرت کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے۔ یہ جو آج ہمارے مولانا حضرات کرتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، آج تو حد ہی ہوگی نا جی۔ آج تو آپ کسی عالم دین کو بلائیں نا کہ آئیں، ہم نے محفل سجائی ہے، سٹیج لگایا ہے، آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، تو وہ خود بات ہی نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سیکٹری سے بات کر لو، وہ سیکٹری ریٹ طے کرتا ہے کہ علامہ صاحب آئیں گے، گاڑی پہ آئیں گے تو اتنا پیٹرول کا خرچہ ہوگا، گاڑی کا خرچہ ہوگا، اور اتنا علامہ صاحب ایک گھنٹے کے لیے تقریر کتنی کروانی ہے یہ بھی پوچھتے ہیں، 35 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، جتنی تقریر ہوگی، جیسے گاڑی جیسے جتنا میٹر چلے گا اتنی علامہ صاحب کی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جتنی تقریر آپ نے کروانی ہے اس حساب سے پیسے ہوں گے۔ اور یہ میں کوئی خواب کی باتیں نہیں آپ سے سنا رہا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نمبر میں دے دیتا ہوں آپ کو مولانا حضرات کے، فون کر کے بات کر کے دیکھ لیں کب تقریر کروانی ہے، کتنی تقریر کروانی ہے، کہاں سے آئیں گے، ان کا آنے جانے کا خرچہ، پیٹرول کا خرچہ، وہ سارا کچھ آپ نے دینا ہے۔ اور تقریر کرنے کے وہ جو ایڈوانس میں بھی پیسے لیں گے آپ سے، اور پھر یہ اوپر سے اللہ کا فضل ہوگا وہ بھی ان کا۔ تو جہاں پر یہ ساری لالچ انسان کے وجود کے ساتھ چمٹ جائے گی، وہاں پر پھر دین کیسے بچے گا؟ آج اگر ہم دین سے بیزار ہیں نا، آج اگر مجھ سمیت آج کی نسل جو ہے یا نئی آنے والی نسل اگر دین سے بیزار ہے نا تو ابس نہیں ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ جو دین بیان کرنے والے ہیں جب ان کا کردار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس سے دور ہی اچھے، کہ جیسے ناچنے والے اور گانے والے، شادیوں پہ ڈول بجانے والے، باجے بجانے والے ریٹ طے کرتے ہیں نا جی اتنے لیں گے ہم، اور ویلاں بھی ساڑیاں، یہی کرتے ہیں نا، ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ تو یہی کام جب
علماء کرام علماء سو نے پکڑ لیا، یہی کام دین کا بیان کرنے والے، قرآن بیان کرنے والوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے والوں نے جب یہی کام پکڑ لیا تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ وہ ناچنے گانے والوں میں اور دین بیان کرنے والوں میں فرق کیا رہ گیا؟ ریٹ وہ بھی طے کرتے ہیں، ریٹ یہ بھی طے کرتے ہیں، پیسے ان پر بھی انشاور کیے جاتے ہیں، پیسے ان پہ بھی انشاور کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے تذبذب کا شکار ہے نئی نوجوان نسل کہ یہ کیا ہے، اس کا نام دین ہے، ان کا کردار دیکھ کر لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہر نبی نے جب یہ اللہ نے کہا نا ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، اس کے پیچھے یہ لاجک یہ تھی کہ اگر دل میں یہ لالچ ہو کہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا دنیا کا مال، تو اس میں کوئی برکت باقی نہیں بچتی۔ تو آج بھی ماشاءاللہ جو لوگ فقط دین کی خدمت کرنے کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے کام میں برکت ہے، ان کے کام میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، لوگ ان کی بات کو اور یقین کرتے ہیں۔ دونوں طرح کے یاد رکھیے، برائی اگر بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اچھائی ختم ہو جاتی، اچھائی موجود رہتی ہے، اچھائی موجود رہتی ہے۔ تو اگر آج دور زیادہ برا ہے تو اچھائی ابھی موجود ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اس اچھائی کو پھر اوپر لے کر آئے گا، غلبہ خیر کا ہوگا۔ لیکن موجودہ صدی، جس صدی میں ہم جل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا حال ایسا ہی ہے کہ گانے والے، ناچنے والوں میں اور نعتیں پڑھنے والے اور یہ قرآن اور حدیث بیان کرنے والے اسٹیج پر میں کچھ خاص فرق۔ اور آج تو بیان کیا کروں میں آپ کے سامنے، آج تو لباس کا فرق بھی مٹ گیا۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے سنا ہوگا اب دستار نیازی کو، اعظم چشتی صاحب کو، تو وہ سادہ لوگ تھے، عام سلوار قمیض پہنتے اور ٹوپی، وہ جو جالی والی ٹوپی عام چلتی تھی، بس نہ تھا وہی پہنتا تھا، اور ریٹ طے کر کے کوئی نہیں آتا تھا۔ بھائی خدمت کرنی چاہیے، علماء کرام کی بھی خدمت کرنی چاہیے، ان کا بھی پیٹ لگا ہوا نا جی۔ اگر وہ چل کے آتے ہیں، اللہ کا دین بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے بلایا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں، لیکن عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سودے بازی نہیں، سودے بازی نہیں۔ تو سودے بازی جو ہے نا وہ حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ دین کے نام پر سودا کا طے کرنا یہ حرام ہے، اور اس پر جو بھی آپ نے کمایا وہ حساب تو پھر اللہ کریم آپ سے قیامت کے دن لے گا نا۔ اور ایسے لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک ٹکڑا میں بیان کرتا ہوں کہ ایک عالم دین جو اللہ کے سامنے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ تو وہ کہے گا مولا میں نے ساری زندگی تیرے دین کی تبلیغ کی، تیرا دین بیان کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے میرا دین بیان نہیں کیا، میری ذات کی حالت تو نے بیان نہیں کیا، تو اس لیے تقریریں کیا کرتا تھا، تو اس لیے بڑھ چڑھ کے خطبات کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے معزز جانیں، لوگ تجھے مفتی صاحب کہیں، لوگ تمہیں علامہ صاحب کہیں، تیری واہ واہ ہو جائے، تیرے نعرے لگیں۔ وہ تجھے دنیا میں نے عطا کر دیا، تیرا بڑا ڈنکا بجا دنیا میں، مفتی اعظم تجھے کہا گیا، شیخ الحدیث کہا گیا، شیخ الاسلام کہا گیا۔ وہ جو تو چاہتا تھا وہ دنیا میں نے تجھے عطا کر دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ باقی نہیں بچا، اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو لوگ دین کے معاملے میں سودا کرتے ہیں، دین کے معاملے میں سودا کرتے ہیں۔ پھر فرق یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کی خدمت کر دیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ اگر آپ آئے، آپ نے گفتگو کی، تو کسی نے آپ بڑھ کر آپ کی نذرانے کے طور پر، محبت کے طور پر آپ کو پیش کر دیا، آپ کی جیب میں ڈال دیا، تو وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں تقاضا کرنا اور ذہن میں یہ رکھنا کہ مجھے مال ملے گا، یہ دونوں ہی شکلیں جو ہے نا یہ شریعت محمدی میں اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ حرام ہے۔ ابھی تو اللہ نے ہر نبی کو کہا کہ ان سے کہیں کہ میں آپ سے آپ کا اس بات کا اجر، پیغام اللہ کا ہے۔ دیکھنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کریم نے چن لیا کسی کو کہ یہ میری بات ہے، یہ جا کر میرے بندے کو بتا دے، یہ انعام کافی ہے، یہ انعام۔ تو یہ جو عالم دین ہوتا ہے یہ نبی کا وارث ہوتا ہے، نبی کا وارث ہوتا ہے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کریم کسی کو اپنے نبی کا وارث بنا دے۔ اس سے کم کمائی بھی انسان کو کیا چاہتا ہے؟ انسان یہ کم کمائی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو نبی کے وارث کے طور پر انسان کو پیش کیا جائے۔
یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دیں مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، یہ جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں نا، اِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو ساری کائناتوں کے لیے اس وقت اس میں نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں سمجھایا جا رہا، میں تم سے اس میں کچھ مانگتا، اللہ نے مجھ کو حکم دیا، اللہ نے مجھ کو کلام دیا، اللہ نے مجھ پر نازل کیا، مجھے حکم یہ دیا کہ میرے بندوں تک پہنچا دو، میں نے اپنا فرض سمجھ کر تم تک یہ بات پہنچا دی، مجھے تم سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا جب بھی دین کا جو کام کریں نا، دین کا کام کریں تو کبھی دل میں یہ لالچ بھی نہ رکھیں کہ مجھے اس کے لیے کچھ چاہیے، مجھے اس کے لیے ہاں چاہیے، ایک لالچ رکھنا چاہیے کہ مولا تیرا کام ہے، تو نے دیا ہے، اجر بھی تجھ سے ہی لینا ہے، اجر بھی، اور وہ اتنا اجر دینے والا ہے کہ کائنات ارض و سما میں کوئی اور اتنا اجر، وہ کہتا ہے میرے پاس اجر عظیم پڑا ہوا ہے، اتنا اجر کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا چھوٹا اور گھٹیا سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا دار ہیں، اس لیے ہمیشہ گھٹیا سودا کرتے ہیں۔ لہذا دین کے معاملے میں کبھی اپنے آپ کو کم تر نہ کر جانیں اور چھوٹا سودا نہ کریں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ رزق دنیا میں بھی دے گا، وہ دنیا میں بھی پالتا وہی ہے انسان کو، کہ وہ اس کے بغیر کو اور پالنے والا ہے، یا انسان یہ سمجھ لے کہ میں بڑا جی 30 مار ہاں مجھے رب کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اپنا بندوبست کر لوں گا، ایسی بات نہیں ہے، رزق وہی دیتا ہے۔ تو جب آپ اس پر اپنا سارا تکیہ اسی پر کر لیں گے نا، تو پھر پتہ نہیں کہاں سے آپ کو رزق دے گا، آپ کو سمجھ بھی نہ آئے گی۔ تو لہٰذا ہمیشہ دین کے معاملے میں لالچ نہ رکھیں، دنیا کا لالچ نہ رکھیں، دین کے معاملے میں جب لالچ رکھنا ہے تو اس کا لالچ رکھیں، مولا تو راضی ہو جا، تیرے لیے میں نکلا، تیرا کام کر رہا ہوں، کوئی دنیا والا مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کچھ غرض نہیں، مولا تو راضی ہو جا، تیرا محبوب اگر راضی ہو جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کو مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو تمہیں وہ نصیحت پیش کر رہا ہوں جو اللہ حضور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مجھے تمہارے لیے دے کر بھیجا گیا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں بھی دین کے کام کرنے کی ایک تو توفیق عطا فرما دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو دنیا کا لالچ اور طمع ہے اپنے حبیب کے صدقے اس کو بھی دور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔